بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اتنی شادیاں، کبھی دوست کے یہاں شادی، کبھی ملنے والوں کے یہاں شادی، کبھی پرانے محلے سے کوئی فون کر رہا ہے کہ بھی ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کو آنا ہے۔ ہمارے محلے میں شادیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ آج کل سننے کو مل رہا ہے کہ شادی شادی شادی۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ کتنی شادیوں میں ہم جائیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ خیر پھر ٹائم نکالتے ہیں ہم جانے کا۔ تو ایک اتفاق ہوا مجھے بھی شادی میں جانے کا، اور وہ بہت ہی پیارا قصہ ہے، میں نے کہا میں آپ کو سناؤں، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ملنے والے، ان کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا۔ لڑکا باہر امریکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ لڑکا امریکہ میں رہ رہا تھا تو لڑکی کو بس فون پہ پسند کروا دیا کہ بھئی یہ ہے۔ اب یہاں پر ان کی بہن رہتی تھی، انہوں نے رشتہ پکا کروا دیا۔ اب وہاں سے ان کو بہن کو تسلی ہو گئی کہ بہن نے اچھی طرح گھرانہ دیکھا ہوا ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں، اور وہ بس تیاری میں لگ گئیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آئیں گے جلدی سے، اب بس شادی کریں گے اور دلہن کو لے کے ساتھ چلے جائیں گے اور نکاح ہو جائے گا، پھر ہم تیاری کریں گے۔ تو اس طرح کر کے ساری چیزیں ہونے لگیں۔ لڑکا جو تھا وہ امریکہ میں پڑھ لکھ رہا تھا، بہت اچھا صاف ستھرے گھرانے کا لڑکا تھا اور نیک بھی بہت تھا۔ اب شادی کی عین تیاریاں ہو گئیں، بھئی کرتے کرتے عین شادی کا دن بھی آ گیا۔ سب لوگ کراچی پہنچ گئے، اب بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں شادی کی، اور بڑے دھوم دھام مچی ہوئی ہے۔ سارے رشتہ دار ادھر ادھر سے آ گئے ان کے گھر پہ رہنے کے لیے، اب بہت رونق ہو رہی تھی ماشاءاللہ۔ اب ایسا کرا کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے شادی میں۔ اب جو دیکھا تو بہت مزے کے پروگرام ہو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے لڑکے والے آنے ہی والے تھے بس، تو دلہن کی بہنوں کو مذاق، کزنس وغیرہ کو مذاق سوجھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ گھر میں جو کام کرنے والی ماسی تھی ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو تم یہ پیلا جوڑا پہن لو اور یہ کپڑے سارے تم پہن کے رکھو، اور پتہ نہ چلے ان لوگوں کو کہ بھئی جیسے کہ یہ لڑکی ہے دلہن، ان کو پتہ نہ چلے، ہم دلہن کی جگہ تم کو لے کے جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہاں یہ دلہن آئی ہے۔ تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا۔ اور وہ بیچاری جو ماسی کام کرنے والی تھی وہ بہت ہی کالی سیاہ عجیب سی ماسی تھی، یعنی کہ جیسے مکرانی ہوتے ہیں، مکرانی مطلب بیچاری کام کرنے والی تھی۔ وہ بڑی خوشی خوشی تیار ہو گئی، وہ کہیں گی ٹھیک ہے، مجھے پہلے تو اس نے نخرے کیے، پھر وہ راضی ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے میں جا کے بیٹھ جاؤں گی وہاں پہ۔ اب وہ یہ ساری حرکتیں کرنے لگی، اس کی بیچاری کی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن کافی پہلے سے اس کو ان کمرے میں بند کر دیا تھا دلہن کے ساتھ کہ تم باہر نہیں آنا۔ اب اللہ اللہ کر کے سسرال والے پہنچ گئے، بڑی دھوم دھام تھی، یہ تھا لڑکا بس آنے والا تھا کہ ان کی والدہ آ گئیں، بہنیں وہنیں سب رسم کرنے کے لیے آ گئی ہیں، اور لڑکا جو تھا اس نے ایک دن بعد پہنچنا تھا، یعنی کہ آج شام کو پہنچنے والا تھا، تو کل وہ بارات میں ہی آتا۔ اب مہندی کا دن تھا اور سب تیاریاں ہو چکی تھی، سسرال والے آ گئے تھے، بس اب رسم کرنے کی دیر تھی۔ اب رسم کرنے کے لیے ایک چوکی منگائی گئی، چوکی کے اوپر بڑا سجی ہوئی چوکی آئی۔ اب اس کے اوپر کہا کہ دلہن بیٹھے گی تو ہم رسم کریں گے۔ سسرال والوں کی ساری بڑی بوڑھیاں سب کٹھی ہوئی تھیں۔ اب جو ساری عورتیں کٹھی ہوئی تھیں تو دلہن کو لے کے آئی یہ لوگ نا، اس جو کام کرنے والی ماسی تھی اس کو سب کپڑے پہنا کے اور چہرہ ڈھک کے اس کا کس کے اور بڑے انداز سے دلہن کی طرح بہنیں پکڑ کے لا رہی اور لا کے چوکی پہ بٹھا دیا۔ اب ہاتھوں میں بھی انہوں نے نا اس کے گلفز پہنا دیے تھے کہ پتہ ہی نہ چلے رنگت کا اور کسی چیز کا۔ اب لڑکی کو بٹھا دیا، اب ساس نے اس کو کوئی کڑے شڑے پہنایا، پھر آخر میں کہنے لگی کہ بھئی اب کچھ میٹھا بھی تو ہم کھلائیں گے، اتارا کریں گے، یہ وہ نظر کریں گے اس کی۔ تو انہوں نے کیا کرا، اس کا گھونگھٹ ہٹانے کی کوشش کی۔ جب گھونگھٹ ہٹایا تو وہ دیکھ کے ایک دم حیران ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا، یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے جو ہم نے پسند کی تھی۔ وہ دیکھ کے دلہن کو حیرت میں رہ گئیں، اور بس ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو کے گر جائیں گی۔ اور ان کی رشتہ دار عورتیں جو تھیں، ان کی بہنیں، یہ وہ سب کی حالت بری ہو گئی، شکل کے رنگ اڑ گئے سب کے کہ یہ کیا، یہ کیسی لڑکی ہے جس سے رشتہ کیا ہے۔ اور وہ بیچاری کالی سی تھی اور عجیب سی، اس کو نا پورے دلہن کی طرح کا پیلا جوڑا پہنایا ہوا، گوٹے کناری کا دوپٹہ لال اڑا کے لے کے آئے تھے۔ اب وہ بیچاری کا جب چہرہ دیکھا انہوں نے تو بس وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھیں
کہ ان کی بری حالت ہو گئی ہے، وہ گھبرا کے دلہن کی ماں کو ڈھونڈ رہی ہیں، یوں کہ دلہن کی ماں سامنے آئے تو میں شکایت کروں یہ کیا ہے۔ تو اتنے میں نا جب ان کی سب نے دیکھا کہ ان کی حالتیں بری ہو گئی ہیں، شکلوں سے ہی پتہ چل گیا، اور بس گرنے ہی والے تھے کہ اس کی سہیلیاں دلہن کو لے کے آ گئیں اور کہنے لگی کہ ہم نے آپ سے مذاق کیا تھا، دلہن تو یہ ہے۔ اللہ، یہ کہہ کے سب وہی دھڑم کر کے بیٹھ گئیں صوفوں پہ۔ اب جب دلہن کو بٹھایا انہوں نے، پھر ان کی جان میں جان آئی کہ اچھا یہ دلہن ہے اصل میں۔ پھر اس کے ہاتھ دیکھ کے وہ سمجھ گئی ہیں، اور ماسی کی ذرا سارا کچھ اتار دیا تو ماسی بیچاری اپنے حلیے میں آ گئی۔ تو یہ اتنا بڑا انہوں نے مذاق کیا تھا کہ جس کا نتیجہ بہت غلط نکل سکتا تھا، کیونکہ ان کی ساس جو تھی وہ دل کی مریض تھیں، اگر خدا نہ کرے ذرا اور زور کا جھٹکا پڑتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ خیر اللہ نے بچا لیا۔ یہ تقریب اچھا خوشی میں ہنسی مذاق میں ٹل گئی، سب بہت مذاق اڑایا، ہنسے کہ آپ لوگ پہچانے نہیں اور یہ نہیں، اور ہم نے آپ کو بیوقوف بنا دیا، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں سسرال والے آپس میں ایک دوسرے سے لڑکیاں کرتی رہیں۔ خیر پھر دلہن آئی، دلہن کی ماشاءاللہ وہ دلہن اتنی پیاری تھی، چاند کا سا چہرہ تھا، اس کی رسم پوری کی انہوں نے، انگوٹھی پہنائی، پھل کھلائے، مٹھائیاں کھلائیں، اس کو مہندی لگائی اس کے ہاتھوں پہ، اور پیسے اتار کے سب اس ماسی کو دیتے چلے گئے، اور جمع کر رہی تھی، وہ گھر کی ان کی پرانی ملازمہ تھی۔ اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد دوسرے دن شادی کا دن آ گیا، اور دولہا ماشاءاللہ تیار ہو کے، بہت خوبصورت لڑکا تھا جس سے اس کی شادی ہوئی، وہ آیا اور رشتہ پکا ہو گیا اور نکاح ہو گیا، اور بس پھر رخصتی پہ بات آ گئی۔ تو یہ شادی کا اتنا بڑا مذاق تھا جو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ شادیاں تو بہت اٹینڈ کی ہیں، مگر ایسا مذاق کہیں نہیں دیکھا کہ امریکہ سے رشتہ ہوا اور کسی نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوا تھا سوائے ان کی خالہ کے۔ لیکن خالہ بھی چونکہ امریکہ میں کراچی میں تھیں، تو انہوں نے امریکہ والی اپنی بہن کو پورا قصہ سنایا ہوا تھا، تو وہ راضی تھی کہ وہ بھی یہ سمجھی کہ میری بہن نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے اور میرے بیٹے کی پتہ نہیں کہاں شادی کروا رہی ہوں۔ تو اس طرح کافی یہ سیریس بن گیا تھا معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سا کروایا ماشاءاللہ۔ شادی کر کے دلہا دلہن واپس کو اس کے کاغذات بن گئے، تیاری ہو گئی، تو دلہن 2-3 مہینے میں امریکہ چلی گئی۔ آج وہ لوگ ماشاءاللہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ واقعہ سب کے ذہنوں میں آج بھی زندہ ہے، جب بھی اس خاندان میں کوئی شادی ہوتی ہے تو سب کو یہ مذاق یاد آ جاتا ہے، کیونکہ یہ مذاق ایک آپ کو سنانے میں تھوڑی دیر کا تھا، لیکن یہ کافی دیر چلا تھا کہ دلہن کو دیکھ کے سب ایک خاموشی سے ہٹ رہا تھا، لیکن بول کوئی نہیں رہا تھا کہ یہ کیا ہے، دلہن کیا ہے۔ لیکن وہ راز پھر اینڈ میں کھل ہی گیا کہ اصل دلہن تو آ گئی ہے بعد میں۔ تو یقیناً آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔